الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رجب کا مہینہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے بڑی عظمت اور حرمت والے ہیں. اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 4 مہینے ایسے ہیں جس کی عظمت اور حرمت کو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اگر لڑائیاں ان کے درمیان چلتی ہوتی تو ایسے وقت میں وہ لوگ یہ بات کہہ دیتے کہ عظمت والا مہینہ شروع ہو گیا، اب لڑائی بند. اگر صلح ہو گئی یہ دنوں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مہینے کے بعد، ورنہ اس حرمت والے اور عظمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑے سب بند. جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. 4 مہینے اس میں عظمت اور حرمت والے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے عظمت والے. 4 مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار. 4تھا مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں رجب المرجب کا مہینہ. یہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ان 4 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کا اہتمام کر لیتا ہے
تو باقی ایام میں عبادت کرنے میں اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں عبادت کا خیال رکھا جائے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رہیں جس جگہ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ ایک آدمی راستے میں چلتے ہوئے تھوکے گا، کوئی کہے گا ذرا سائڈ پر تھوک، کیوں راستے میں تھوکتا ہے؟ ایک آدمی مسجد میں تھوکتا ہے تو کوئی کہے گا کتنا بے شرم ہے، مسجد میں تھوکتا ہے۔ جگہ بدلی، احترام بدلا، حالانکہ تھوکنا دونوں کا ہے۔ عبادت دونوں مہینے میں ہے، گناہ سے دونوں مہینوں میں بچنا ہے، عظمت والے میں بھی، دوسرے مہینے میں بھی۔ لیکن جہاں عظمت والی جگہوں میں گناہ ہوتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا نقصان بھی بڑھتا ہے۔ لہذا یہ بڑا عظمت والا مہینہ، اس کی قدر کریں۔ دوسری بات، رجب کا چاند دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو چاند دیکھنے کی دعا کا اہتمام فرماتے، وہ تو ہر مہینے میں دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے۔ آج کل ہمیں انگریزی تاریخ بڑی یاد ہوتی ہے لیکن اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی۔ یہ ہر مہینے میں احترام ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، اور اس پر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا، کتنی جامع دعا ہے، بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، یہ ہر مہینہ پڑھنی چاہیے۔ اس دعا میں شرک سے نفی ہے۔ اے اللہ تعالی، یہ مہینہ جو چاند طلوع ہوا وہ ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، ایمان کی سلامتی کا۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنا، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ، چاند تیرا رب بھی اللہ، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں اور کچھ لوگ آج بھی چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ چاند اپنی جگہوں کو بدلتا رہتا ہے، تو یہ کہ وہ معبود نہیں ہے، میرا رب بھی اللہ، مجھے کھلاتا پلاتا بھی اللہ ہے، تجھے چلاتا بھی اللہ ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ معبود مانتے ہیں ان کا انکار ہے کہ چاند اللہ نہیں ہے، وہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ۔ جی، ایک تو یہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ جو آگے خالی ہے اس کو پور کر لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو، اگلی صفوں کو بھی پور کر لیں، مل کر کے بیٹھیں۔ جی، رجب کا چاند دیکھ پر اہتمام فرماتے تھے دعا کا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دوسری روایت میں ہے وبلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یہ دعا ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہو جانی چاہیے۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ اب سوال ہو سکتا ہے، موت تو نکی ہے، متعین ہے، لکھ دی گئی، وہ تو وقت آ جائے گا تو رمضان سے پہلے بھی چلا جائے گا، تو پھر دعا کا فائدہ کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہے گا یا اپنی دعا میں اس کو شامل کر لے گا کہ اے اللہ برکت دے، رجب شعبان میں اور رمضان تک پہنچا دے، اگر عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہہ لیں
اپنی زبان میں کہہ دیں کہ رمضان نیکیوں کو بتوڑنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اگر یہ اللہ مجھے وہ نیکیاں لینے کے لیے وہاں تک پہنچا دے، اس نیت کے ساتھ اگر دعا کا اہتمام کرے گا، اگر تقدیر میں اس کی موت ہے، نہ رمضان سے پہلے موت واقع ہو گئی تو بھی اس کو رمضان کی نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ اہتمام کرنا ہے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ بڑی خیر کا معاملہ فرمایا، آئے دن امت کے ساتھ انعامات بڑھتے چلے گئے، وقتاً فوقتاً نیکیوں میں اضافہ، ثواب میں اضافہ، دوسری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 10، 700، اس سے بھی زیادہ، جیسا اخلاص ویسا ثواب۔ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو آخری نبی کی لادلی امت بتلایا، اور اس امت میں ایمان کی، دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اب کوئی شریعت قیامت تک نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے قیامت تک میں امت پر، لوگوں پر، مردوں پر، عورتوں پر جتنے احکام کی ضرورت تھی وہ تمام احکام قرآن اور حدیث میں بیان ہو چکے، کسی جگہ پر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا۔ کیا ہمارے پاس تجارت کے احکام نہیں ہے؟ نہ، ہے۔ کیا ہمیں سفر کے احکام معلوم نہیں ہے؟ مل جائیں گے۔ غریبی میں زندگی کیسے گزارنا وہ بھی مل جائے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل، شریعت مکمل، اب کوئی نہیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ آخری آیت ہے اترنے والی۔ تو انسان کی فطرتوں میں جتنی ضرورت تھی اس کے احکام آ گئے۔ انسان کی فطرت میں ایک ضرورت نکاح کی تھی، اس کو بھی بیان کر دیا کہ نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح کو روکا نہیں جا سکتا۔ جس پانی کا سیلاب زوروں سے ہو، دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ دیوار کو توڑ دیتا ہے، اسی لیے دروازے کھولے جاتے ہیں پانی کی زیادتی پر۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کے معاملے میں تکلیفیں بڑھ گئی، نکاح کو مشکل بنایا تو زنا آسان ہو گیا، زنا کے دروازے کھل گئے۔ تو سب سے پہلی بات نکاح کو رواج دیا جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، 3 صحابی آئے، حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے حضور کہاں ہے؟ کہاں باہر ہے؟ کہا کہ ہم کام سے آئے تھے، حضور کی عبادتیں بتلائیں کیسی ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں یہ ہو۔ تو 3 صحابی نے سوچا کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو بہت بڑا انعام ملے گا، ہماری عبادتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہم تو ایک کام کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے قسم کھائی رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے صحابی نے قسم کھا لی کہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی چھٹی نہیں۔ حضور کو پتا چلا کہ یہ لوگ قسم کھا کے گئے ہیں، ان کو بلایا، کہا کہ یہ بات سچی ہے؟ کہا جی۔ کہا کہ دیکھو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، رات بھر جاگتا نہیں۔ انسان کی فطرت سونا چاہیے۔ نمبر 2 میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھٹی بھی رکھتا ہوں،
اور تیسری بات، نکاح میں نے بھی کیے ہیں، جو میری سنت کو پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کمزوری ہے، اولادیں جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں اور یہ فطری چیز پر روک لگائی جاتی ہے کہ کماوے اس کے بعد نکاح۔ تو زنا کے دروازے جہاں ایک طرف کھلتے ہیں وہاں لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں۔ آج نوجوان بیٹیاں نوجوانی کی عمروں کو پہنچی تو وہ گہنوں کے حوالے ہو گئے، وجہ کیا؟ دوسری بھی وجوہات اور کارن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی عمروں پر پہنچنے پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ سوال ہمارے دلوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کماتا نہیں ہے، کیا کریں نکاح کے سلسلے میں؟ یہ بڑا سوال تھا۔ قرآن کریم نے اس کا جواب بہتر دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر غریب ہیں وہ لوگ، نکاح کرنے والے اللہ ان کو مالدار کر دے گا اپنے فضل سے۔ اب یہی بات پہنچائی جاتی ہے، کچھ جمع کر لیں، اتنے میں کتنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کہ معاشرے میں نکاح کے رواج کو جلدی کیا جائے۔ ان کی 28 سالہ عمر، 30 سالہ عمر، 25 سال سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد نکاح، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ زنا کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا اس لیے کہ زنا کا دروازہ بند ہو۔ جی، جس طریقے پر ہم نکاح کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے۔ سماج اور معاشرے میں اس طریقے سے رواج انجام دیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کو رخصت نہ کیا جا سکے۔ اس معاملے کو سوچنے کی بڑی ضرورت۔ آئندہ جمعہ بھی چونکہ نکاح کے عنوان سے بات ہوگی، آئندہ جمعہ بھی نکاح ہے، اس لیے یہی بات آئندہ پوری کر دی جائے گی۔ لیکن ایک بات جو مجھے کہنی ہے، وہ نکاح جو کیا جاتا ہے خاندانوں کی محبت کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے، معاشرے میں گناہ کو کم کرنے کے لیے، لیکن آج کل نکاح کرنے کے بعد زیادہ تر دو خاندانوں میں ٹوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ لڑکی جس جگہ رخصت ہوئی ہے اس کا ریموٹ کنٹرول اس کی ماں کے ہاتھ میں۔ صبح شام کیا کھایا، کیا پیا، تیرا شوہر کیسا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جب وہاں پر جاتی ہیں تو یہ لڑکی پھر وہاں پر حقوق میں کمی کرتی ہے۔ یہ نکاح کا اتنا پاکیزہ اور پوتر رشتہ ہے کہ یہاں سے لے کر جنت تک یہ رشتہ باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بدل لے، کہ بس دل چاہا توڑ دیا، دل چاہا رکھ لیا۔ شریعت نے بڑی پابندیاں کی ہے کہ اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے بغیر عذر کے، اللہ کے عرش کو ہلانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے پیسوں کے بل بوتے پر کھلواڑ کرتا رہے لڑکیوں سے۔ یہ جو سبق میڈیا پر پڑھایا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اصل میں ہم لوگ وہ جال میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ اسلام کا نالج ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہ اتنا پاکیزہ اور پوتر رشتہ ہے سے یہاں سے لے کے جنت تک۔ اسی لیے کسی نے کیا کہا کہ سال تو بدلتے رہتے، ہمت ہے تو سالہ بدل کے دکھاؤ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر سال سالہ بدلتے رہے۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ عائشہ، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ مجھے تو فاطمہ بنت محمد پکارا جائے گا، لیکن عائشہ آپ کو تو پکارا جائے گا عائشہ بنت ابو بکر۔ کیا بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
بہترین جواب دیتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے فاطمہ میری بیٹی، لیکن ہر ایک کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، تو تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا تو میرا ہاتھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پوتر اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس کو مجروح نہ کریں۔ معمولی جب لوگ آپس میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ گھر کے معاملے میں ان کو ٹیوشن نہ دیا جائے کہ لڑکی گھر چلی آ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ماں یہ تو سوچتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لڑکی کے حقوق ادا نہ کریں، لڑکی کے پاس زیادہ نہ رہیں، لڑکی کو زیادہ پیسے نہ دیں، لڑکی کو کچھ نہ پوچھیں، ہمارا زیادہ خیال رہیں۔ ایک ماں یہ تو سوچتی ہے، لیکن یہی ماں اپنی لڑکی کو دوسرے گھر جب رخصت کرتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا تیرا شوہر تیرے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے یا تیرے ساتھ رہتا ہے، یہ کس ذات کا انصاف ہے؟ جس ماں نے اپنی لڑکی کو رخصت کیا 20 سال 25 سال پال پوس کر کے، اسی ماں اور باپ نے اسی بیٹے کو بھی 20-25 سال اس لیے بڑا کیا کہ بیٹا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائے۔ جو مائیں یہ سوچتی ہیں کہ آنے والی بہو ہماری خدمت کریں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طریقے پر اپنی بیٹی کو رخصت کیا اس کو یہ سبق دیا جائے، تو معاشرے میں آسانیاں پیدا ہوگی، لڑائیاں بند ہو جائے گی۔ سبق پڑھائے جاتے ہیں لیکن یہ معاشرے کا سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم، مختصر یہ کہ شریعت اسلام میں جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے میں صرف تقوی کی آیت ہے، کوئی نکاح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی؟ تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کے رشتے کو باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ چپڑی زبان سے آدمی توڑ بھی سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے ہر قسم کے احکامات کو بیان کیا ہے، جو بھی چیز ہے اس کو صحیح طریقے پر صحیح طرز پر انجام دیا جائے، وقت پر علماء سے رہبری لیتے رہیں اور اچھے طریقے پر اپنی زندگی کا نباہ ہو جائے۔ ہر معاملے میں طلاق والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کو مل کر کے کسی عالم یا عالمہ کے پاس جا کر کے لڑکی سبق لے کے کس طریقے سے مجھے رہنا چاہیے اور شوہر پوچھے کہ کس طرح مجھے میری بیوی اور میرے ماں باپ کے حقوق ادا ہونے چاہیے، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے طلاق بند ہوں گے اور معاشرہ سکھی ہوگا اور معاشرہ آگے ترقی کرے گا، نسلیں یہی سیکھے گی اور نسلوں میں یہ جو رواج ہے وہ رواج بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔